أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات اللهم صل على محمد محمد. عزیزان گرامی، آج کے مختصر درس سے خطاب کے لیے جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد. بسم اللہ. یاد رکھیے گا کہ روزے کے صرف اور صرف روحانی فوائد نہیں ہیں بلکہ روزے کے جسمانی فوائد بھی ہیں. اگر ہم اسی بات کو الٹ کر دیں تو کچھ اس طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے کہ روزے کے صرف اور صرف جسمانی فوائد نہیں ہیں بلکہ روزے کے روحانی فوائد بھی ہیں. یہاں میں سے کوئی مجھ سے سوال پوچھ سکتا ہے کہ ایک ہی جملے کی یہاں پہ تکرار کرنے کا کیا حاصل ہے؟ جب ایک بات بیان کر دی گئی تو اس کو الٹ پھیر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو صرف اور صرف اہمیت جتلانا اس کا بنیادی مقصد ہے. یاد رکھیے گا روزے کے صرف اور صرف روحانی فوائد نہیں ہیں، صرف اور صرف جسمانی فوائد نہیں ہیں بلکہ بہت سارے اجتماعی فوائد بھی ہیں. لیکن جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ صرف اور صرف محدود ہے روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد. یاد رکھیے گا ایک بات اور کہ اہم ترین نقطہ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 183 کے اندر جو بیان کر رہا ہے وہ کیا بیان کر رہا ہے؟ پروردگار مومنوں کے مخاطب ہے، توجہ کا طالب ہو. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید تم متقی بن جاؤ، شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ. یہاں پہ چند ایک گزارشات ہیں، چند ایک الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر توجہ کا طالب ہو. پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ پروردگار اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہے اور نہ ہی انسانوں سے مخاطب ہے. واہ سبحان اللہ. انسان ایک درجہ الگ ہے، مسلمان کا درجہ اس سے بلند ہے اور ایمان والوں کا درجہ اس سے بھی بلند ہے. واہ 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 سبحان اللہ. جس کی طرف توجہ کا میں آپ سے طالب ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف اور صرف انسانوں کو بھی مخاطب کر سکتا تھا، انسانوں سے بلند درجہ مسلمان کا ہے، مسلمانوں کو بھی مخاطب کر سکتا تھا. لیکن پروردگار یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے کوئی اور ہیں، مسلمان کوئی اور ہیں اور انسان کوئی اور ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہاں جس چیز کی طرف توجہ کا میں طالب ہوں وہ یہ ہے کہ پروردگار یہاں پہ کہہ رہا ہے، ترجمے کی طرف غور کریں. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں کیسے؟ جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. آگے اسی آیت کریمہ کے اندر پروردگار روزے کو فرض کرنے کا جو ہدف ہے، جو ٹارگٹ ہے، جو آپ کا آبجیکٹو ہے وہ بھی بیان کر رہا ہے. اور وہ کیا بیان کر رہا ہے؟ شاید کہ تم اسی طرح متقی بن جاؤ. واہ 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 سبحان اہم اللہ. نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ پروردگار عالم ہر شے سے واقف ہے، پروردگار عالم ہر خود کو درد سے باخبر ہے، پروردگار عالم کے بعد ہر چیز کا علم ہے. بے شک. کس کو اولاد ہوگی، کتنی ہوگی، کب ہوگی، کب نہیں ہوگی، کب ہو جائے گی. واہ 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 کیا کہہ کون سا بیج پھوٹے گا یا نہیں پھوٹے گا، کب پھوٹے گا، کتنے عرصے میں پھوٹے گا، پروردگار اس بات کو بھی جانتا ہے. بارش کا ایک ایک قطرہ کہاں پر کتنا گرے گا، کب نہیں گرے گا، کن اوقات میں رہے گا، پروردگار اس کو جانتا ہے. بے شک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار ہر بات سے واقف ہے، پروردگار ہر بات جانتا ہے. تو پھر یہاں پر اس آیت میں لفظ شاید استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ واہ واہ واہ. جب میں اور آپ اپنی گفتگو میں لفظ شاید کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ کہ میں یقینی حالت میں نہیں، میں شک کی حالت میں. واہ کیا کہنے ہیں. یاد رکھیے گا یقینی حالت کب ہوتی ہے؟ جب آپ 100% شیور ہو. 100 کے اندر اگر 0.1 کو بھی مائنس کر دیا جائے تو وہ 100 نہیں رہے گا، اور جب 100 نہیں رہے گا تو وہ شک رہے گا، یقین نہیں رہے گا. کیونکہ یقین کا مطلب ہی ہوتا ہے 100%. بے شک.
اور یاد رکھیے گا یہ 100% موضوع ہے. واہ واہ واہ. کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، آپ کی توجہ کا طالب ہو. توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ درس آپ کے لیے میرے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے. انشاءاللہ. آپ کے لیے بعد میں، میرے لیے پہلے، کیونکہ یہاں بزرگان کی ماشاءاللہ موجود ہے. میں آپ کی توجہ یہ چاہ رہا ہوں کہ پروردگار یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، بے شک، شاید کہ تم اسی طرح متقی بن جاؤ. بے شک. وہ پروردگار جو کہ ایک ایک چیز سے واقف ہے، وہ پروردگار جو کہ ایک ایک بات سے واقف ہے، وہ پروردگار جو ہمارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، بے شک. وہی پروردگار قرآن مجید کی اس آیت کے اندر لفظ شاید استعمال کر رہا ہے. تو لفظ شاید کا مطلب کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو واضح کرتا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے سمجھے پوچھے، چلیے احمد صاحب آپ یہ بتائیں، مہنگا فرمائیے کہ کل بروز جمعرات 8 رمضان المبارک 1444 ہجری کو آپ علی احمد زندہ نہیں ہیں؟ پلٹ کے فرض کریں میں آپ سے یہ کہتا ہوں جی ہاں، تو آپ میں سے کوئی شخص مجھ سے فوراً مجھے پکڑ لے گا یہ کہہ کر آپ کو کیسے پتا؟ مجبوراً میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤں گا شاید زندہ رہوں گا. ادھر میں نے لفظ شاید کا استعمال کیا اور ادھر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی. آپ مجھ سے پلٹ کے یہ بولیں گے اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ نے لفظ شاید جو یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے، اس کا مطلب آپ کو خود یقین نہیں ہے سبحان اللہ. کہ آپ کل زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. مجبوراً میں یہ کہنے پہ پھر مجبور ہو جاؤں گا جی ہاں. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لفظ شاید ہمارے غیر یقینی پن کو ظاہر کرتا ہے. بے شک. وہ لفظ شاید جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اس کی اہمیت جتلانے کے لیے ساری میں گفتگو کر رہا ہوں. اب آتے ہیں قرآن مجید کے لفظ شاید پر. مولانا ذیشان حضرت جباری صاحب اپنے تشریح کے اندر بیان کرتے ہیں ہمارے قرآن کے اندر اسی آیت کی جب وہ تشریح بیان کر رہے ہیں اور وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ لفظ شاید جو قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب علم خدا کی کمی کی بنا پر نہیں ہوتا. علم خدا کی کمی کی بنا پر لفظ شاید کا استعمال نہیں کیا جاتا. پھر لفظ شاید کا استعمال کس بنیاد پہ کیا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا لفظ شاید کا استعمال انسانی نفس کی کمزوری کی بنا پر استعمال. واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میرا نفس، آپ کا نفس کمزور ہے. بے شک. ہم اپنے نفس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بہت پاورفل بنا لیا. کوشش ضرور کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے پاورفل بنا لیا، کیونکہ نفس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک جنگلی وحشی جانور کی مانند ہے کہ جس کے اوپر سوار ہو، اگر ذرا بھی تمہیں غفلت کرتی تو وہ جنگلی جانور تمہیں پچھاڑ دے گا اور تمہارے چترے چترے کر دے گا. واہ. یہ نفس کی ویلیو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے ایک ایک لمحے نفس سے محتاط رہنا چاہیے. تو پروردگار یہاں پہ لفظ شاید کا استعمال کر رہا ہے تو یقیناً آپ کو شاید یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لفظ شاید کا استعمال میرے نفس کی کمزوری کی بنا پر. چھوٹی سی ایک بات کی تصدیق کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی ہمارا اور آپ کا نفس کمزور ہی ہے یا یہ صرف کہنے کی حد تک؟ ممکن ہے میرا اور آپ کا نفس کمزور نہ ہو. خیال ہے یہ فرض کیا جا رہا ہے اور فرض کرنے میں ہم خود بھی فرض کر سکتے ہیں، کوئی ہم دین سے خارج نہیں ہو جائے. کیا میرا اور آپ کا نفس واقعی میں کمزور ہے جیسے یہ کہا جاتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال سے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ. رمضان المبارک کا مہینہ آپ کو پتا ہے رمضان ہے. ایک ہفتہ تقریباً انتظامی مراحل، 3 ہفتے کے بعد رمضان المبارک بھی اینڈ ہو جائے گا. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم میں سے ہی ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خوب عبادات کا انجام دیتے ہیں زور و شور کے ساتھ، اور اس کا زور و شور جو ہے وہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ جس کا جواب نہیں. نماز بھی پڑھیں گے تو باجماعت مسجد میں جا کر، قرآن مجید کی تلاوت صبح بھی تو دوپہر بھی تو شام بھی اور رات بھی، خیرات زکوٰۃ وغیرہ دینے میں بھی آگے آگے تیز مختصر ایک خوب عبادات زور و شور سے انجام دیتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو خیال ہے، سب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں تاکہ وہ بعد میں مجھ سے نہ کہیں کہ آپ نے سب کو یہ کیا، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ عین چاند رات کو پتہ چل گیا کل عید ہے، 29 دن 30 دن روزے رکھے، خوب عبادات دبا کے جس کو کہا جائے
ऐन चांद रात को अपने घर में डेक के ऊपर पर्दा कपड़े से सफाई करते हैं। अल्लाह अकबर। क्या ऐसा नहीं है हमारे मोहल्ले में? गलत कह रहा हूँ तो क्या बोले? डेक के ऊपर सफाई होती है क्योंकि 29-30 दिन डेक बन रहा है। ऐन चांद रात को खूब दबा के जोरों शोर के साथ फुल साउंड के ऊपर गाने चलाए जाते हैं। अल्लाह। कब? चांद रात एक दिन पहले आकर रोजा था, हो सकता है उसी दिन भी रोजा था, चांद रात बाद में सवाल ये पैदा होता है कि क्या गाने सुनना सिर्फ और सिर्फ माह रमजान के 29 या 30 दिन में हमारे ऊपर हराम करार दिए गए? क्या गाने सुनना बकरिया 11 महीनों में जायज हो जाते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो हमें अपने नफ्स को जरूर टटोलना चाहिए। बेशक। साबित हुआ कि हमारा नफ्स कमजोर है। अगर तो कमजोर ना होता तो ऐसा ना होता जैसा कि हो रहा है। 29 दिन या 30 दिन नमाज़ें पढ़ी, कहाँ? मस्जिद में जाके बाजमात। मुझसे पूछा जाए ईद के पहला दिन जो होता है फजर की नमाज पढ़ी? अरे भाई क्या करें, शॉपिंग कर रहे थे ना। अच्छा, शॉपिंग करने की वजह से नमाज क्या माफ हो जाएगी? पता नहीं। फजर की नमाज तो चले निकल गई, जोहर असर। अरे भाई क्या करें, मेहमान आ गए थे, उसके बाद हम मेहमान बन के चले गए तो जोहर असर वैसे निकल गई। अच्छा, और मगरिब इसे क्यों तर्क कर दी? अरे भाई कैसी बातें करते हो, सुबह से शाम तक थक गए थे, पूरे दिन 29 दिन रमजान में रोजे रखे तो हैं, ऐसा लग रहा है परवरदिगार की जात पर एहसान कर रहे हैं। गलत कह रहा हूँ तो मुझे फरमाएं। ऐसा लग रहा है कि परवरदिगार की जात के ऊपर मैं रोजे रखकर एहसान कोई कर रहा हूँ। ना बोलेगा, अपनी जात पे मैंने एहसान किया। अब यहाँ पर अहम नुकता जो तवज्जो का तालिब हो कि ये तो बात है भाई, एक एक करके अपने मसाइल हल करेंगे, ये बात साबित हो जाएगी कि रोजे के रूहानी फवाइद, अगले मरहले पे जिस्मानी फवाइद आ जाएंगे। ये बात साबित हुई कि रोजा रखने से हमारे नफ्स के ऊपर अच्छा असर होता है। दूसरे नंबर पर रोजा रखना वालों को बारे में परवरदिगार ने जो कहा है, क्या कहा है कि शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ इसी तरह इनके रोजा रखकर। ये बात साबित होती है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी बात साबित ना होती तो 29 या 30 दिन रमजान के रोजे रखकर अगले 11 महीने ये मसला खड़ा ना होता। जिन लोगों की तवज्जो नहीं है उनसे तवज्जो का तालिब हूँ, भाई मेहनत करके मैं आया हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरी अपनी कोई औकात नहीं है, लेकिन मेरी उस मेहनत का सिला सिर्फ ये मिल सकता है कि आपकी तवज्जो चाहिए। हमारे एक अजीम, बहुत ही अजीम जो खतीब थे, वो मिंबर से जा बजा कहते थे तवज्जो 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 तवज्जो, बस वही तवज्जो चाहिए, क्योंकि तवज्जो आप देंगे तभी मैं कुछ बयान कर सकूंगा। अब मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये बात तो साबित हुई कि इंसान का नफ्स कमजोर है। दूसरी बात कि परवरदिगार ने जो हमारे नफ्स के बारे में ये तरह से अगर हम उसकी तहकीकात करें तो बेसिकली नफ्स की तरफ इशारा है कि शायद कि तुम मुताबिक बन जाओ। लफ्ज़ शायद भी हमें मालूम हो जाता है कि लफ्ज़ शायद इस बात की अलामत है कि चूंकि इंसान का नफ्स कमजोर है। कमजोर साबित कैसे हुआ? चांद रात को मैंने आपको बता दिया, नमाजों को तर्क करके बता दिया, कुरान मजीद जो 29 दिन 30 दिन पढ़ रहे थे, चांद रात को आंखों से लबों से चूम के उसी जगह पे जाके रख दिया संभाल के जिस जगह रमजान की गहरी रात को है। ऐसा नहीं है? अगर ऐसा ही है तो फिर हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। साबित हुआ, मैं बार बार साबित करने में तवज्जो दे रहा हूँ, क्योंकि 2+2 अगर इक्वल टू 4 साबित करने में मैं कामयाब हो जाऊं तो खुद ब खुद बकरिया बातें खुद ब खुद मानने पे आप राजी हो जाएंगे। जिस तरह उसूल दीन के अंदर अगर कोई शख्स तौहीद को मान ले, बेशक, तो बकरिया उसूल दीन के जो एलिमेंट्स हैं उनको मानने में कतई दुश्वारी नहीं होती, क्योंकि तौहीद के बाद अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। लेकिन तौहीद के मानने में अगर किसी को गड़बड़ है तो जब परवरदिगार को नहीं मान रहा तो परवरदिगार ने जो कहा है वो मानेगा। बेशक बेशक। पहली बात ये कि आप ये साबित करने में मैं कामयाब हो जाऊं कि इंसान का नफ्स कमजोर है। अगर मैं कामयाब हुआ किसी हद तक तो मैं यहाँ पे ये बात भी आपके गोज़ो गुशार करना चाहूँगा कि अहम तरीन नुकता यहाँ पर ये है
کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو یہ نفس دی ہے جس کی کمزوری کسی حد تک میں نے یہاں پر ثابت بھی کی ہے، اور وہ نفس جو ہے اگر کمزور نہ ہوتا تو بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہم اچھے اعمال سر انجام دے رہے ہوتے۔ بے شک بے شک۔ اور چونکہ بقیہ 11 مہینوں میں بہت سارے افراد اچھے اعمال کو سر انجام دینے سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر اسی وجہ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمارا نفس کمزور ہے۔ اور چونکہ جب ہمارا نفس کمزور ہے تو پروردگار سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 183 میں لفظ شاریت کو جو استعمال کر رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ شاریت کے تم متقی بن جاؤ، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا نفس کمزور ہے۔ اگر تو ہمارا نفس کمزور نہ ہوتا تو ہم یہ حرکت نہ کرتے، کیونکہ دوسری طرف علم خدا ہے، علم خدا کی کمزوری کو، علم خدا کی کمی کو کوئی نہیں کہتا اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے، کیونکہ پروردگار تو ایک بات سے واقف ہے، جو دلوں کے راز کو جانتا ہے، وہ کیا یہ نہیں پہچان سکتا کہ جناب علی کیا حقیقت ہے اور کیا حقیقت نہیں ہے؟ دوسری طرف یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ اور دلانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ کیا روزہ گزار، روزہ رکھنے والا اگر کوئی شخص ہے تو یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ متقی بن جائے گا؟ روزے کو پروردگار نے کہا تھا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے پہلے نمبر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ شاید کی تفصیل ہم نے طے کر دی۔ اب کیا روزہ رکھ کر ایک شخص کنفرمیشن کے ساتھ اس کو لیٹر ایشو کر دیا جائے کہ ہاں اب تم متقی بن جاؤ گے؟ تو اس کا جواب بھی بہت پیارا ہے، جی نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر جمعے میں ہر مسجد سے مولانا حضرات فرماتے ہیں کیا تقوی اختیار کرو۔ بے شک آپ کبھی غور کریے گا، کوئی چیز ان کی کامن ہو یا نہ ہو، ایک چیز کامن ضرور ہوتی ہے، کیا کہ تقوی اختیار کرو۔ مولانا جی حضرت صاحب موجود ہیں، تصدیق کریں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ جب سے گجرات میں انہوں نے جوائن کیا ہے، کیا ہر خطبے میں جب ان کو موقع ملا کیا انہوں نے یہ بیان نہیں کیا تقوی اختیار کرو؟ مولانا محمد علی رفیع یا بچے پچھلے 25 سال سے یہ بیان نہیں کر رہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تقوی اختیار کیسے کریں؟ جس طرح کسی نے بہت اچھا جملہ کہا، بے شک کہ خانہ کعبہ جا کر حج کرنے کا ثواب تو سب بتاتے ہیں، بے شک، لیکن خانہ کعبہ جانے کا کرایہ کوئی نہیں دیتا۔ واہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی تقویٰ کیسے اختیار کریں؟ ساری کہانی تم نے سنا دی، درد تمہارا ختم کرے، اشارہ والوں سے مل چکا ہے، تو تم یہ کب ثابت کرو گے تقویٰ کیسے اختیار کریں؟ تو اس کا جواب بہت آسان تھا، ایک جملے میں۔ لوگوں سے 2 لفظوں میں بات بیان نہیں ہوگا کہ یہاں ایک جملے میں بات بیان کرنے جا رہا ہوں، اور وہ بات کیا ہے کہ تقوی کا حصول بہت ہی آسان ہے، جو ہم نے اپنے لیے مشکل قرار دے دیا ہے۔ بہت آسان سا مسئلہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو 30 دن جو 29 دن آپ نے روزہ رکھا، میں نے روزہ رکھا، اس روزے کی جو کیفیت ہے، توجہ چاہیے مجھے آپ کی، جو آپ کی کیفیت ہے اس کیفیت کو اگر بقیہ 11 مہینوں میں آپ نے اپلائی کر دیا، میں نے اپلائی کر دیا، تو یقین کریں خود بخود میں متقی بن جاؤں گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دو باتیں کرنی ہے آپ کو اور مجھے، میں اور ہم متقی اور پرہیزگار کرائیں گے۔ متقی اور پرہیزگار سے موجود الفاظ کا یہ ہے، متقی کہتے ہیں عربی میں اور پرہیزگار کہتے ہیں اردو میں، صرف زبان کا فرق ہے، دونوں باتوں کا اندر جو مفہوم چھپا ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ٹوٹل 2 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ کون سی 2 باتیں؟ جو تمہارے اوپر واجبات قرار دیے گئے ان واجبات کو بچانا، واہ، اور سبحان جو اللہ، تمہارے لیے محرمات ہیں، حرام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ بے شک، بول سکتے ہیں یہ تو ہیڈنگ ہے نا، اس ہیڈنگ کے اندر تو بہت سارے پوائنٹس آ جاتے ہیں، تو بالکل پوائنٹس آ جاتے ہیں، تو جنت فری میں تھوڑی ملے گی۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا، مطلب یہ ہوگا جنت کے حصول کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ ثابت ہوا کہ صرف اور صرف اکیلے روزہ رکھنے سے میں متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا، تا وقت ہے کہ اسی روزے کی کیفیت کو بقیہ 11 مہینوں میں اپلائی کیوں نہ کر لوں۔ بے شک، بس آخری بات ہے کہ ہمیں اس درس کا انتظام کرتا ہوں، اور آخری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ہم سے گناہ نہیں چھوٹتا، کیا کریں گناہ نہیں چھوٹتا۔ آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، آنکھیں دی ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں تو گناہ ہو جاتا ہے، کان دیے ہیں کچھ سنتے ہیں گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ بہت آسان سا نسخہ، آپ مجھے یہ بتائیے، پیارا سا نسخہ، یقین کریں خود میرے لیے بہترین ہے، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں،
बेहतरीन नुस्खा जिस पर अमल करके मैं आराम से गुनाहों को तर्क कर सकता हूँ, हर तरह के गुनाह। कैसे? आप मुझे ये बताइए, रमजानुल मुबारक के महीने के 29 या 30 अय्याम के अंदर मैंने और आपने रोजे की हालत में, जो कि 12, 14, 16 घंटे के ऊपर मुश्तमिल होता है, अपने आप को उन चीजों से रोक लिया जो चीजें बकिया 11 महीने में हलाल हो जाए। खाना पीना मौजूद भी होता है तो मैं हाथ नहीं लगाता। हमारे लगा होता है कि कोई केक मिल रहा, खाओ मजे से खाओ, तो आप कह रहे हैं कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वो तो देख रहा है ना, कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखेगा। जब खुदा देख रहा है तो अल्लाह को रोक देता हूँ। जिन चीजों से मैं रोक रहा हूँ बकिया 11 महीनों के अंदर, सिर्फ ये बताएं हलाल है या नहीं है? बड़ी से बड़ी डिश, छोटी से छोटी डिश हलाल है या नहीं है, जायज है या नहीं है? तो मैं उन 11 महीनों में जो चीज हलाल होती है इन 12, 14, 16 घंटों में छोड़ देता हूँ, ये सोचते हुए कि खुदावंद आलम का हुक्म है कि ना करो। हलाल से जब मैं रोक सकता हूँ अपने आप को, तो बकिया 11 महीनों में जिन चीजों से उसी रब ने, रब कोई और नहीं है, ये अलग वो अलग एक ही रब है, उस रब ने उन 11 महीनों में जिन चीजों को हराम करार दे दिया वो मैं अपने लिए हलाल क्यों कर लेता हूँ? क्या कह रहे हैं? साबित हुआ कि रोजे को हम आसानी गुनाह से बचा सकते हैं। बेशक बेशक। अगर रूहानी फवाइद बहुत सारे हैं तो जिस्मानी फवाइद के ऊपर सिर्फ चंद जुमले दकीक़े, चंद दकीक़े। वो क्या? पहला, अगर हम अपने, क्योंकि मेरा मौजूद में अधूरा रह जाएगा फिर ना तस्वीर रह जाएगी। अगर हम जिस्मानी फवाइद की बात करें तो जिस्मानी फवाइद भी बहुत सारे हैं, मोटे मोटे गिनवाऊं ताकि मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जिस्मानी फवाइद के अंदर सबसे पहला बुनियादी फायदा, जिन लोगों के ये वाले हिस्से जिसको हम स्टमक कहते हैं चर्बी से भरे हैं, भले मैं क्यों ना हूं, बहुत आसान सा नुस्खा है रोजा रखिए। रोजा रख के चर्बी आपकी इधर होती है, उधर आपका वजन कम होता है। दूसरे नंबर, हमारी जहनी सेहत जो है वो बेहतर हो जाती है, जहनी सलाहियत बेहतर हो जाती है। पूरे साल हम जब भरते रहते हैं 24 घंटे में जब दिल चाह और इधर मखसूस औकात में रुक जाते हैं तो हमारे दिल की धड़कन बेहतर हो जाती है, हार्ट के तमाम मसाइल आपके बेहतर हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर आपका काबू में आ सकता है, शुगर लेवल आपका कंट्रोल हो सकता है। यहाँ डॉक्टर साहब मुस्तकबिल के होने वाले वो भी बैठे हैं, उनकी तरफ से इशारा जो मिला वो इस बात की तस्दीक करता है कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ मस्जिद के मौलाना को भी ले लिया, डॉक्टर साहब को भी ले लिया, तो मसला पहले ही मौजूद है, इससे साबित हुआ कि जो कह रहा हूँ वो गलत नहीं है। इसी वजह से कहते हैं कि कहता हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। हमारे तमाम के तमाम जिस्मानी मसाइल हल हो सकते हैं सिर्फ रोजा रखकर। आखिरी जुमला कह के अपने दुआ का कर मैं आ जाऊंगा, और वो ये है कि हमारी बॉडी से मेडिकल साइंस ये बात तस्दीक करती है, प्रूव करती है कि बहुत सारे ऐसे फासिद माते हैं, बहुत सारे ऐसे खराब माते हैं, बहुत सारे ऐसे माते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अक्ल होता है कि रोजा रखकर यानी कि भूखा प्यासा रहकर ही हमारे जिस्म से खारिज हो सकते हैं। अगर मैं और आप रोजा ना रखें, ठीक है मत रखो, पूरी भूखोगे। रोजा अगर आप ना रखें तो रोजा ना रखने की सूरत में वो फासिद माते मेरे जिस्म से खारिज नहीं होंगे। बेशक। अगर खारिज नहीं होंगे तो बीमारी का सबब बन सकते हैं। रोजा परवरदिगार ने एक बहुत बड़ी नेमत करार दी है। अकलौती नेमत नहीं है, बहुत सारी नेमत है, उन नेमतों से रोजा भी एक नेमत। इस नेमत का फायदा क्या? खुद बहुत हम रोजा रखकर अपने शिकम से वो तमाम फासिद माते, खराब माते खारिज करने का सबब बन सकते हैं जो खाने पीने की सूरत में खारिज नहीं होते। मेडिकल साइंस ने आपको प्रूव किया। जहाँ इस बात की तरफ निशानदेही करके मैं अपने इस दर्स का इस्तेमाल करता हूँ कि परवरदिगार ने रोजा रखकर हमारे लिए रूहानी फवाइद का इंतजाम किया है और जिस्मानी फवाइद को भी है। बेशक, सुभान अल्लाह। से दुआ है कि इस दर्स को परवरदिगार कबूल और मकबूल फरमाए। जो मुमीन यहाँ पे मौजूद हैं अल्लाह ताला उनकी और मेरी तमाम ख्वाहिश शरिया पूरा फरमाए। दुनिया में आखिरत में हम सब को सुकून फरमाए। हमारे राह मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि सलाम का वास्ता हमें सिर्फ रमजान मुबारक के महीने में ही इबादत करने की तरफ
راغب ہونے کی طرف توجہ ہماری مبذول نہ ہو، بلکہ بقیہ 11 مہینے اور جب تک ہماری زندگی ہے وہ تمام کی تمام زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم تیری معصیت سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ الہی آمین۔ کیونکہ جس طریقے سے ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اس بلڈنگ کی تعمیر کے لیے اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر اچھے کام کرتے رہیں، اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس بلڈنگ کو توڑے نہیں۔ بے شک۔ بلڈنگ کی تعمیر ہوتی ہے نیکیاں کر کے، بلڈنگ کی تخریب ہوتی ہے گناہ کر کے۔ اگر آپ اپنی بلڈنگ کو توڑ رہے ہیں، خود 6 منزلہ بنائی 2 منزلہ توڑ دی، 8 بنائی 3 توڑ دی، تو اس کا مطلب وہ گناہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر قطرہ قطرہ کر کے ایک ایک اینٹ روزانہ لگاتے رہیں، توڑے نہیں، تو عمارت آپ کی ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے اوپر چلی جائے گی۔ آپ کو یہ نہ کہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا اشر کیا ہوا، وہ میں نے ایک مثال دی۔ ثابت یہ ہوا یہاں پر کہ پروردگار ہم سب کی یہ نیک اور جائز حاجات کو پروردگار قبول و مقبول الہی آمین۔ ہمارے عزت کو قبول کرے۔ الہی آمین۔ جو سامعین ہے اور جو پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو قبول و مقبول کرے۔ الہی آمین۔ جو مومنین و مومنات اس جہاں سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار ان تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں، ان کو پروردگار اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ پروردگار ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے۔ الہی آمین۔ میرے والدین دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جن جن کے والدین رخصت ہو گئے، پروردگار ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا الہی فرمائے۔ آمین۔ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طول عمر کے ساتھ ساتھ صحت کے ساتھ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ الہی آمین۔ اے اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے۔ الہی آمین۔ ہمیں پروردگار ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، بے شک۔ کیونکہ پروردگار تو تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ بے شک۔ یہ بالکل اتنا زبردست قول ہے جس پر مجھے اور آپ کو پروردگار عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ الہی آمین۔ ہمیں سوائے غم حسین کسی غم میں نہ مبتلا فرمائے۔ الہی آمین۔ اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ الہی آمین۔ اور پروردگار ہمیں معصوم کے ادنا غلاموں میں شامل الہی آمین۔ وہاں پہ محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔